بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2024 ختم ہونے کو ہے. یہ اس سال کا ہمارا آج آخری پروگرام ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 2024 میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا. 2024 انتخابات کا سال رہا. شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے. آصف علی زرداری دوسری بار صدر بنے. ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. معیشت میں بہتری آئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آئی. ایکسپورٹ بلند سطح پر پہنچی. اسٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ قائم کیے. سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں نیزہ پھینکنے کا عالمی ریکارڈ بنایا. آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج فائنل ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 8 سال بعد ختم ہوا. اور ناظرین، پی ٹی وی نے 2024 میں نئے چہرے اور نئے پروگرامز متعارف کرائے، جن میں ایک پروگرام سیاست ٹو نائٹ بھی ہے اور میں ہوں میزبان شمائلہ چودھری. آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ایجنڈاز کی طرف. ملک کی معیشت میں بہتری، مہنگائی میں بھی نمایاں کمی ہوئی. وزیر خزانہ کے پی حکومت کے 11 سال کرپشن کی بھرمار. چائنا بارڈر سارا سال کھلا رہے گا. پاک افغان بارڈر پر پھر کشیدگی، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سال کا اس سال 2024 کا جی شمائلہ نے کہہ دیا آخری پروگرام ہمارا، مطلب کچھ ہی دیر میں سیاست ٹو نائٹ میں. آئے ہائے 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 کیا بات ہے. جی 2024 مزے کا سال رہے اور امیدیں 2025 کے ساتھ ماشاءاللہ اس حکومت نے جو بہتری لائی ہے اور خوبصورتی کی طرف بڑھے ہیں. سیاسی استحکام آیا ہے، معاشی بہتری ہوئی ہے بہت، اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. ابھی رضی دادا بتائیں گے مہنگائی میں اتنی باتیں اس نے بتائی ہیں. یہ نہیں بتایا کہ حضرت اڈیالہ میں ہی رہیں گے. آئے ہائے 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 قاسم کے ابو، قاسم کے ابو، سلمان کے ابو. جی اچھا بالکل. ایک یہ بات میں بتانا بھول گئی کہ سلمان اور قاسم کے ابا 2024 میں اڈیالہ جیل کے مہمان بنے اور امید کرتی ہوں کہ 25 میں بھی رہیں گے. نہیں 25 میں اللہ تعالیٰ نہیں، میں امید کرتی ہوں کہ رہیں گے. اگر یہی جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، حق بنتا ہے ان کا. اچھا نہیں، لیکن اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو باہر آنا ان کا حق ہے. ہم تو کسی کی آزادی کے خلاف بات نہیں کر رہے یا کسی کی بنیادی حقوق کے خلاف بات نہیں. اللہ کرے جرم ثابت نہ ہو. ویسے بھی ان کا خیال یہ ہے نا کہ جو ہے وہ دعائیں کام آ جائیں. 2025 میں انہوں نے علف اٹھانا ہے کہ اللہ دے کم مدد کی پتہ ہوگا. اللہ دے کم مدد کی. رضی دادا پھر اس طرح تو میں یہ بات کرنا بھی بھول گئی کہ ہم نہیں مانتے ہمیں کس نے نکالا سے لے کے اب انہی کی منتیں ہو رہی ہیں. تو میں نے تو یہ بات بھی نہیں کی. 2024 میں ہی سب کچھ ہوا ہے نا. وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے، ایک تو کہتے ہیں نا بندہ تریر ہے، ڈیرے دار ہے، کچھ بھی ہو جائے ڈیرا نہیں چھوڑتا. ایک ہوتا ہے کہ مفادات کی بات ہے. مفادات جہاں ہوں گے وہاں بھاگ لگے رہیں، اور جب مفادات نہیں ہوں گے تو پھر دشمنی 9 مئی 26 پر. جی بالکل بالکل. رضی دادا اچھی بات سے آغاز کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سے ہی، ابھی بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے، ویسے تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی پروگرام میں سارے اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے رہتے ہیں، ناظرین کو، کہ مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور جو آنے والا سال ہے انشاءاللہ اس میں معیشت میں اور زیادہ بہتری ہوگی. دیکھیے مہنگائی 2 طرح کی. ایک آپ باہر سے درآمد کرتے ہیں تو وہ مہنگائی ہوتی ہے. ایک مقامی مہنگائی ہوتی ہے. تو مقامی مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار تو 1%، 2%، 3% ہوتی ہے. صحیح. زیادہ مہنگائی بڑھنے کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ جو آپ باہر سے اٹھا کے دنیا کی مہنگائی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں. اوکے. تو آپ پوچھیں گے کہ دنیا کی مہنگائی آپ امپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل. آپ کی امپورٹس ہیں ڈالر سے منسلک. صحیح. ڈالر جب آپ کے پاس زیادہ ہو اور آپ اپنی چیزیں دنیا سے آسانی کے ساتھ خرید سکیں تو اس وقت ڈالر کی قدر کم رہتی ہے مقامی کرنسی کے ویزاویز. لیکن اگر آپ کے پاس ڈالر کی کمی واقع ہو جائے تو وہ ڈالر کی ویلیو مقامی کرنسی میں بڑھتی جاتی ہے. یعنی جو چیز 3 سال پہلے 100 روپے کی $1 کی آتی تھی وہ پاکستان میں لینڈ کر کے 100 روپے کی پڑتی تھی. آج وہ چیز پڑتی ہے 250 روپے کی.
صحیح. اور 350 بھی ہم نے ڈنڈے کے زور پہ رکھا ہوا ہے ڈالر. ورنہ ٹھیک ہے نا. تو بہت یہ جو اوپر جا رہے ہیں، 300 تک بھی جا رہا ہے. 350 تک چلا گیا تھا, 340 کی آواز لگ گئی تھی. یہ جو یہ جو 100 سے 300 کا سفر ہے, یہ جو 250 روپے کی جو مہنگائی ہوئی ہے, یہ میرے بھائی, یہ ہم باہر سے اٹھا کے لائے ہیں مہنگائی. ہم اپنی کرنسی کو کنٹرول کریں. لیکن اس بات کی آپ بہرحال داد دیجئے کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, وہ نہ صرف کہ 240 سے ڈالر کو اٹھا کے نیچے لائی ہے, بلکہ اس نے اس جگہ کے اوپر مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں, اس جگہ پہ مضبوطی سے اس کو سٹیبلائز کیا ہوا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ایسے مہنگائی ہوتی تھی نا, اب وہی سال کی 3%, 2.5%, 2% بڑھے گی. افراط زر انہوں نے کنٹرول کیا ہے. یعنی دیکھیے نا, جو افراط زر 42% اور 38% پہ جا چکا تھا, اب وہ 3% اور 4% کے ارد گرد آ چکا ہے. تو میرا مطلب ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہوا ہے. امین حفیظ صاحب, اچھا آپ نے چیزوں کی 240 بولا ہے نا, آئی تھنک 340 ہے. کیا 340. ہاں 340. ہاں امین حفیظ صاحب, یہ جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, چیزوں کی قیمتیں جہاں پہ چلی گئی ہیں نا, یا تو اب ڈالر کی قیمت 100 روپے پہ لے آئیے, نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کی قیمتیں یہاں پہ رہیں گی. آپ کو اپنی انکم بڑھا کے اس کو میٹ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہم باہر سے لائیں, یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے, اس نے واپس نہیں سفر کرنا. صحیح. اس نے بھی اپنی رفتار کے ساتھ بڑھنا ہے, اور اللہ کا شکر ہوگا یہ اپنی نارمل رفتار 1%, 1.5% کے ساتھ اوپر جائے. یہ جو 100% کے ساتھ اوپر جاتی ہے نا, یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں امپورٹ نہیں کرنی مہنگائی. اس وقت بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کے کرنسی کے مقابلے میں ڈالر 52 روپے اوور ویلیو ہے. یعنی آج کے دن میں ڈالر کی قدر 227 روپے اور 222 روپے ہونی چاہیے. لیکن وہ یہ بھی ہمیں ساتھ میں آنکھیں دکھاتا ہے کہ خبردار آپ نیچے لائے, کم کیا تو. اور ان کے پاس اس کی اور جواز ہوں گے جو آج کے اگر ہم بحث کرنے لگیں تو ٹیکنیکل ہو جائیں گے. تو اس لیے مہنگائی کے اندر کمی نہیں ہوئی. مہنگائی کے اندر کمی ہونے کا مطلب اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہونا ہوتا. صحیح صحیح. اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے ڈیفلیشن. وہ ایک اور بحران آ جاتا ہے اکانومی کے اندر. اگر اشیاء کی چیزیں کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی تو پھر لوگوں کو یہی میسج ملتا ہے, لوگ کہتے ہیں مہنگائی تو کم نہیں, چیزوں کی قیمتیں تو کم نہیں, یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی رفتار کے اندر کمی آ گئی ہے, یا چیزوں کی قیمتیں وہاں پہ ٹھہر گئی ہیں, روک لی گئی. ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے جو دنیا کے لوگ ڈیفالٹ کرتے ہیں. تو بانی تے کہندا سی میں بم لگا کے گیا ہوں. بھائی شیخ رشید نے تو ٹی وی پہ آن ایئر کہا تھا کہ ہم بم لگا کے گئے ہوئے ہیں, آئندہ چند ہفتوں کے اندر ڈیفالٹ ہو جانا ہے. بلکہ ہاں ایگزیکٹلی آپ نے کیا کہا, ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, یہ بتا نہیں رہے. ہاں یہ کہتا تھا شیخ رشید. اور اب اسی جماعت کے سربراہ قاسم کے بہت بڑی کامیابی ہے, اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مان لیا کہ معیشت میں بہتری ہوئی ہے, ڈیفالٹ سے بچے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے وہ جو بکری دودھ دیتے ہوئے مینگنا دے دیتی ہے نا, تو انہوں نے بھی مینگنے ڈال دی. ہاں ترقی نہیں ہوئی, معیشت سنبھال لی ہے. ترقی بھلا کس کی نہیں ہوئی, فرق ہوگی کی ترقی نہیں ہوئی. ان کے احساسیں وہاں رک گئے ہیں جو بڑا تیزی سے بڑھ رہے تھے. وہ بیچاری دیکھنا ان کے ساتھ شامل ہوئی, وہ بیچاری ان کے ساتھ شامل ہوئی, اور پھر وہ کہاں سے نکلی کہاں سے گئی. ماشاءاللہ پیسوں کی لین دین, مطلب وہ جو لیگل طریقے سے تو پیسے نہیں آ رہے تھے. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اب فرح صاحبہ کس کی دوست تھیں اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا. ظاہر ہے میں تو پہلے ہی نہیں کہتی, میں بھی کچھ کہوں گا تو کہتے گل دور چلی جاتی. ہاں گل دور چلی جاتی ہے. تسی چائے پیو, اگلی گل کرو. اگلی بات یہ ہے کہ عوام کو نیٹ ٹیکس میں کیسے لایا جائے. ٹیکس نیٹ میں دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے, پوری دنیا ٹیکس دیتی ہے. مجھے لگا آپ کہیں گے پکڑ کے لایا جائے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا ٹیکس دیتی ہے, اور یہ ٹیکس کلچر جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. یا پیچھے پیچھے اور پیچھے چلے جائیں تو ریاستیں انہی ٹیکسوں کی بنیاد پہ چلتی ہیں. لوگ کاروبار کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اسٹیٹ ان کو مواقع فراہم کرتی ہے,
جب وہ پیسہ کماتے ہیں تو سٹیٹ پھر ان سے خواہش کرتی ہے کہ وہ اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ سٹیٹ کو دے تاکہ سٹیٹ روزمرہ کے کام کرے, مزید پالیسیاں بنائے. ہمارے ہاں اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ کمانا تو جانتے ہیں, دینا نہیں جانتے. ہمارے ہاں اب ٹیکس لینا کس کے پاس زیادہ ٹیکس ہو, تنہا دار طبقہ, وہ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, وہ تو تنہا ملنے سے پہلے بلکہ اب اس میں اضافہ بھی ہو گیا, وہ ٹیکس پورا ادا کرتا ہے. لیکن جو زیادہ دولت کماتے ہیں, بڑی بڑی فیکٹریوں کے جو مالک ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کام کرتے ہیں, بہت لمبے لمبے ان کے معاملات ہیں, وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. حکومت نے اور موجودہ گورنمنٹ نے بڑی مراد دی تاجروں کو, بہت سے فری ہینڈ دیے کہ وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں, اور یہ بھی کہا کہ جو ٹیکس ادا نہیں کرے گا, فائلر نہیں ہوگا, اس پہ بہت ساری پابندیاں لگا دی کہ آپ ہر صورت ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں. لیکن رضی دادا, لوگ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن حکومت کے پاس اس طرح ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا جس طرح اکٹھا ہونا چاہیے. یہ جو بیچ والے لوگ ہیں جو سٹیٹ تک ٹیکس نہیں جانے دیتے اور بزنس مین کو کہتے ہیں جی آپ نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے, چھوڑیں 30 لاکھ مجھے دیں, 20 لاکھ حکومت کو دیں, باقی آپ رکھ لیں. مطلب وہ جو 1 کروڑ گورنمنٹ کو جانا تھا وہ 30-40 لاکھ جاتا ہے, باقی. میں آپ کو نا اس سے تھوڑا سا اس کا یہ جو کلچر ہے نا, آلٹرنیٹو چوری والا کلچر, یہ جو مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جناب میں نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے یہ والا جو کلچر ہے نا ختم کرنا پڑے گا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں لیٹ می میک اے اسٹیٹمنٹ, اس ملک کے اندر ٹیکس نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ اس ملک کے تاجر ہیں. وہ دینے نہیں چاہتے, اور سیل ٹیکس لگا, انہوں نے ڈٹ کے مخالفت کی اور آج تک وہ ڈٹ کے مخالفت کر رہے ہیں. کیوں؟ سیل ٹیکس انہوں نے ان کے باپ نے دینا ہے, انہوں نے اپنے پلے سے دینا ہے؟ نہیں, انہوں نے میرے سے اور امین حفیظ سے اور آپ سے وصول کر کے دینا ہے. تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ اچھا پھر وہ جو سیل ٹیکس کولیکٹ کریں گے نا, کولیکشن ایجنٹ کے طور پہ ان کو کمیشن بھی ملنا ہے اس میں سے, کہ میرا ٹیکس جب اکٹھا کر کے انہوں نے سرکار کے خزانے میں جمع کرانا ہے, وہاں پہ اس کو سہولتیں ملنی ہے, کمیشن ملنا ہے. لیکن نہیں, کیونکہ جیسے وہ سیل کے اوپر سیل ٹیکس اکٹھا کرے گا, ساتھ میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے اتنا ٹیکس کمایا ہے, تو سرکار دوسرے ہاتھ سے کہے گی یہ پائے نا انکم اینی ہو گئی تو انکم ٹیکس کٹو, وہ میں نے نہیں دینا, اس کے لیے اپنا ٹیکس نہیں دینا. اس لیے اس نے پچھلے 30 سال سے اس قوم کو بلیک کر کے, ان کے جتنے لیڈر ہیں نا, وہ لیڈر ہر فورم پہ اوپر آ کے بولتے ہیں, اور آج کا کوئی جرنلسٹ اسے کاؤنٹر نہیں کرتا کہ تم نے نواز شریف کے دور میں کیا عہد کیا تھا, تم نے مشرف کے دور میں کیا وعدہ کیا تھا, اور کبھی بھی ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے کبھی بھی ٹارگٹ کے مطابق یہ کہتے ہیں جی ہم اتنا ٹیکس دے دیں گے, ہزاروں ارب آ جائیں گے, ٹیکس بڑا ہے, لوگ دینا چاہتے ہیں, ایف پی آر نہیں لینا چاہتا. سرکار کہتی ہے بھائی جان آپ خود سکیم بنا کے دے دیں, یہ سکیم بنا کے دیتے ہیں. ابھی یہ میر صاحب نے ڈرامہ کیا ہے نا, یہ جو میر صاحب ہے مسلم لیگ نون کے میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں کہا میر صاحب جننے مرضی ڈرامے کر لو یار, ٹیکس نہیں تسی دینا ہے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا, تاجر دوست سکیم. مجھے فون آیا ایک سرکاری حکام کا کہ سر اس پہ بھی کچھ کر دیجئے اپنے پروگرام کے اندر. میں نے کہا فالو اپ کر کے آپ نے کل بیٹھ جانا ہے, تو میں کس منہ سے کیمرے کا سامنا کروں گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا, تاجر دوست سکیم کے تحت ہم نے بجٹ کے اندر اس کی ایلوکیشن کر لی, این بجٹ کے وقت انہوں نے دھمکی لگا دی کہ ہم تو یہ کر دیں گے, وہ ڈراپ کرنا پڑ گیا. آپ کے اور میرے اوپر اضافی ٹیکس لگا. یہ جو کروڑ 2 کروڑ کی روزانہ کی سیل کرنے والا جو تاجر ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے, اور اس نے پوری اکانومی کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. امین حفیظ صاحب جب تک یہ والا شخص جو ہے نا, میں اس کے لیے لفظ ایک آیا تھا, روک لیا میں نے. یہ جو بندہ ہے مجھے سمجھ آ گئی, یہ کریکٹر جو ہے نا, یہ جب تک ٹیکس نہیں دے گا نا, ٹھیک ہے نا, آپ اس سے انکم ٹیکس کی ریشو رضوان رضی سے آدھی کر دیں. میں ٹیکس دیتا ہوں 35%, آپ اسے کہیں بھائی تو
16% ٹیکس دے دے, تو 18% ٹیکس دے دے. چل تو 18% نہیں دیتا تو شوگر ملوں کی طرح 8% دے دے یار, دو تو صحیح. لیکن دے تو صحیح نا یار. تو صرف 5,000 روپیہ انسپیکٹر کو دیتا ہے تو تھڑے طرح چڑھی ہوئے اے ہوندا ہے. تو یہ اس وقت پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو مکمل نہ ہونے کا واحد ذمہ دار ہمارا تاجر ہے. بالکل. اور رضی دادا, ان کا ٹیکس جو ہے بیچارے سیلری پرسنز پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس, کپڑے, کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. ویلکم بیک. ویسے تو میں نے کویسچن رضی دادا سے پوچھنا تھا, میں نے کہا جتنا وہ بول چکے ہیں نا, اب غصہ مجھ پہ ہی نہ نکال دیں تاجروں کا. تو میں ہوں نا. ہاں, اس لیے تھینک یو ویری مچ. ویسے بھی آپ کی میری میچنگ بڑی چل رہی ہے آج کل کپڑوں کی. اچھا امین حفیظ صاحب, مجھے یہ بتائیں, اچھا جو رضوان دادا کی آپ کوٹ کا, آپ کے کوٹ کا دیکھنا, وہ اس طرف نہیں آتے. ادھر میں آپ کے کوٹ امین حفیظ نزدیک بننا نہیں, اننے بھی نزدیک نہیں. ہاں میرے کو اوبر کرا کے آنا پہنے. کوٹ ادھر میچ ہو رہا ہے, شرٹ آپ کے کوٹ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے. چلیں جی, بات یہ ہے کہ کے پی میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے. یہ کرپشن کی بات ہم تاجروں کی کر رہے تھے, کے پی تو پورا صوبہ کرپشن میں ڈوبا پڑا ہے. پتہ نہیں ان کو عوام کے پیسوں پہ رحم کیوں نہیں آتا. دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں, خود میاں فصیحت. دیکھیں جی, خود کو بھی وہ کرپشن کی دلدل میں پھنسا ہوا پاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. وہاں دلدل میں پہنچے کیسے؟ ہاں, ان کو اصل میں نا شروع دن سے اب 11 سال ہو گئے ہیں. 1 سال نہیں, 3 سال نہیں, 6 سال نہیں, 11 سال کسی بھی ایک جماعت کو ایک صوبے میں مسلسل نان سٹاپ, کوئی درمیان میں نہیں آیا. 11 سال سے وہ اقتدار میں ہے. تو آڈٹ رپورٹ نے انکشاف یہ کیا ہے کہ وہاں کے پی کے میں جو غیر ملکی قرضے آتے تھے, غیر ملکی امداد آ رہی تھی, ان کی جو وصولیاں ہیں, ان کا جو اعداد و شمار انہوں نے اپنے مالی گوشواروں میں ظاہر کرنا تھا, اور جو قاعدہ قانون ہے, جو پرنسپل اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیلنس شیٹ بنانی ہوتی ہے, اتنی گڑبڑ ہے. آڈٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ کے پی کے نے 2013 سے 2014 کے درمیان, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 2017 سے 2018 کے درمیان, ایون وفاق سے بھی ان کو جو پیسہ ملا ہے, جو انہوں نے خرچ کیا ہے, وہ اپنی بیلنس شیٹ کو آج تک, آج کی ڈیٹ تک, 2024 بھی اب ختم ہونے کو ہے, اس کی پراپر جو آڈٹ شیٹ بننی چاہیے وہ نہیں بنا پا رہے کہ رقم کہاں سے آ رہی ہے, رقم کہاں خرچ کی ہے. وہ جو ایک اکاؤنٹنٹ اس کو بڑے شفاف طریقے سے لکھتا ہے, انہوں نے اس سارے ڈیٹے کو شمائلہ اپڈیٹ ہی نہیں کیا. بس آئی گے, کھائی گے, آئی گے, ادھر ونڈی گے, ادھر آئے, ادھر نہیں 5-5 ہزار پہ بانٹتے ہیں. جب وفاق کی طرف چلے گئے تو تب 5-5 ہزار دینا پڑتا ہے. ہاں, تو وہ پلیوں تھوڑا دیں دیں وہیں سے, اور پھر اب اس کا حساب کہاں لکھیں. 5,000 سے آپ بات پوری کر لیجئے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا جو آڈٹ آبجیکشن ان پہ ہوا ہے. اب دیکھیں نا, آڈٹ آبجیکشن بعض کا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سڑک بنانی تھی, لیکن اس کے لیے جو قاعدہ قانون ہے کہ آپ نے ٹینڈر کرنا تھا,
4-5 कंपनियों ने हिस्सा लेना था, जो लोएस्ट था आपने उसको टेंडर देना था। अच्छा, ऑडिट अमूमन ये ऑब्जेक्शन लगाता है कि जनाब जो प्रोसीजरल मिस्टेक है वो हुई है, लेकिन पैसे जिस मंसूबे के लिए जारी किए गए, मंसूबे पे पैसे लगे, लेकिन प्रोसीजर जो था, लीगल जो कानून कहता था उसको ये पूरा नहीं अडॉप्ट किया। किया जाए, वो नहीं किया गया। लेकिन केपीके में तो वो कहते हैं आवे का आवाई ऑडिट का जो है वो, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, वो कहते हैं जी गैर मुल्की जो कर्जे थे वो 48 अरब 70 करोड़ रुपया, ये जरा रसीदा 48 सुनिए, अरब। गैर मुल्की जो कर्जों की मद में 48 अरब 70 करोड़ रुपए के जो उनकी वसूलियां हैं वो गैर तस्दीक शुदा, उनका सारा डाटा पड़ा हुआ है। फिर इनके पास गैर मुल्की अमदाद के हवाले से जो मंसूबे थे उसकी रकम 21 अरब और ये 5 करोड़ से जायद के जो गैर रिपोर्ट शुदा मंसूबों की वसूलियों का कोई खाता ही नहीं है। यार कोई अमीर हफीज कोई 1 लाख की करप्शन कर लेगा, 2 लाख की कर लेगा, 1 करोड़ की कर लेगा, यार 48 अरब 21 अरब उनके सारा जो वसूलियां इन्होंने ले ली, लेकिन अपने रिकॉर्ड में वो बैलेंस शीट बना ही नहीं सके। चेक किसने एक करना? साल का खसारा 150 अरब रुपए है। आज अपने अताउल्ला यार, तारड़ कमाल भाई हो गया। बता रहे थे, ठीक है, एक साल का खसारा। अच्छा, मजे की बात ये नहीं है, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर अरबों रुपया लगाया गया। जी। अच्छा जी, हमने 1 अरब लगा दिए, दरख्त लगा दिए, अब हम 10 अरब दरख्त लगाएंगे, ओके लगाएं। अच्छा, 26 करोड़ दरख्तों की सिर्फ अदायगियां हुई हैं पौधों की, वो लगे हैं कि नहीं लगे इसका ऑडिट कहीं मौजूद ही नहीं। एक जिले में जहां पे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है उसके जो अबाबील नहीं है, जी जी। वो पीले से रंग के कपड़े पहनते हैं ना, उनके कमांडर थे। वो स्टेज के बिल्कुल जो नीचे जी, उनके जी, जी, खड़े जी, होते जी। हैं डंडे लेके, उनके कमांडर थे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। वाहिद जिला जहां पे दरख्त लगे वाकई, उनको पकड़ के अंदर कर दिया, ठीक है। लेकिन क्यों लगाया आपने? इससे बड़ी बात, जिस दिन इनकी हुकूमत खत्म हुई है उससे एक दिन पहले 256 जगह के ऊपर एकदम आग लग गई और सारे वो दरख्त जल गए। तो ऑडिट वाले ने पूछा कि यार, वो जो कैमरामैन गया वहां पे, उसने कहा भाई आग लगी होगी, उसका कोई राख होगी। वो जी हवा चली थी, राख हवा में उड़ गई, मां सदके जाए। और आप अगर देखें कि इन्होंने नॉर्थ कैरोलिना से लेके और पता नहीं किस किस मुल्क की वीडियोस निकाल के ना ड्रोन के जरिए बनी हुई, आपका और मेरा सर खा लिया था कि जनाब स्विट्जरलैंड बन गया केपीके, क्योंकि 1 अरब दरख्त, यार 1 अरब दरख्त लगाने की केपीके के अंदर जगह ही नहीं है। अगर आप 4 फीट के या 5 फीट के आलमी लेकिन मयार वजह के बड़ी मुताबिक, खूबसूरत है, वजह बड़ी खूबसूरत है हाँ। कि हवा के साथ उड़ गई। हवा के साथ राख उड़ गई। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा के नाल है। यार आप किसी अंदाजा क्यों नहीं उड़े, किसी क्यों नहीं फरमाइए, डिटाई है, बेशर्मी है। अच्छा, हमारे वो इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट हैं, हम कोशिश करेंगे किस दिन उनको फोन पे ले, जिन्होंने ये सबसे पहले भांडा फोड़ा था कि भाई जब आपने 26 करोड़ की अदायगियां की हैं पौधों की, तो 1 अरब दरख्त का आप दावा कैसे कर सकते हो? तो फिर उन्हें कहा गया कि जनाब बेसिकली जो पहले दरख्त थे ना, हमने उनको भी टेक केयर किया, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया। यानी पहला झूठ तो यहाँ पे बेनकाब हो गया। ठीक हो गया ना, उनके सारे झूठ ही बेनकाब हो जाते हैं। पहला कैसे? झूठ तो यहीं पे बेनकाब हो गया। वो जो हमारे जर्नलिस्ट भाई है, वो एक निजी टीवी चैनल के साथ एसोसिएट है, जिसके साथ हमारे अमीन हफीज साहब भी एसोसिएट रहे हैं, और सादक अभी तक वहीं पे है, क्योंकि सादक और अमीन इकट्ठे होने हैं ना। हाँ, अब सादक और अमीन अलग अलग हो गए। हाँ, वो ज्यादा देर रहने नहीं है इंशाल्लाह। या सादक को हम यहाँ पे ले आएंगे या हम उसके पास चले जाएंगे उधर। हाय 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 हाय। ठीक है, नहीं, हम इधर ले आएंगे, हमने हम नहीं सादक जाना को इधर उधर लेके बिल्कुल। आएंगे ताकि सादक और अमीन इकट्ठे हो जाए। तो अब वो उसके अंदर हैं, उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात भी आई केपीके के अंदर, उनको विक्टिमाइज भी किया गया, लेकिन ज़ाहिर है जर्नलिस्ट अपनी खबर पे कायम रहता है। और हमारे दोस्त लिहाज अली साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल स्टोरी कर रखी है। लेकिन भाईजान, आप अंदाजा फरमाइए कि 200 जिस तरह अटैक नहीं हुआ 9 मई को,
हाँ जी 350 जगहों के ऊपर यक वक्त अटैक हो गया और आग भी लगा दी गई। इसी तरह 256 जगहों के ऊपर उस एक दिन 3 घंटे के अंदर आग लगी और राख जो थी क्या वो पता हवा उठा क्या के पता इकट्ठे खड़े हो माचिस लेके कि यार जब हम कहेंगे ना 1 2 3 गो तो आपने टिक कर अच्छा देना। वैसे मैंने बचपन से सुना है रजी दादा, आपने भी सुना होगा कि कत्ल और दरख्त की कटाई ये कभी नहीं छुपती नहीं कभी। मतलब कुछ भी आप कर लें, कत्ल करके 100 हीले बहाने से आप वो उसके शवाहद मिटाने नहीं की मिटते। कोशिश करें, वो मिटते नहीं है, वो एक ना एक दिन आपके गले पड़ते हैं और कत्ल जो है दोनों जुल्म है इंसान ना, का। अमीन हफीज। इसी तरह कहते हैं दरख्त की कटाई जो है ये भी छुपी नहीं रहती। इनकी जो दरख्तों को आग लगी थी ना वो ऊपर ऊपर से नहीं लगी थी, वो अंदर भी गई थी। जैसे जेरे जमीन बिजली के पाइप नहीं होते और ये वासा के भी सीवरेज के पाइप होते हैं, ये आग ऊपर लगी, ऊपर से नीचे गई और नीचे से जो दरख्त की वो उसकी तय होती है, रूट्स होती हैं, जी। उनको भी जला दिया। अच्छा मजे की बात है उसके ऊपर तेज हवा आई, हवा ने सारी मिट्टी जो है ना वो बैलेंस कर दी, बराबर कर दी। ऐसे ही जैसे एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल की तैयारी के लिए वो किसान जमीन को हमवार करता है। आप करप्शन की बातें कर रहे थे ना केपीके की, बीआरटी की बात कर रहे हैं। गैर मुल्की अमदाद तो एक तरफ होगी, गैर मुल्की कर्जों की बात भी मैंने बता दी। यार इन्होंने अपने खैबर जो बैंक है उस बैंक से भी इन्होंने 26 अरब 90 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। अच्छा 26 अरब 90 करोड़ रुपए का बैंक ऑफ खैबर से कर्जा लिया, उसका भी रिकॉर्ड कोई नहीं। यार ये रकम कहां गई कहां का तो मुझे भी पता है, आप लोगों को कैसे पता ना? नहीं देखिए मीन हफीज साहब, देखिए हम यहाँ पे आते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम करते हैं, छोटी मोटी बात नहीं इस है। प्रोग्राम की अदायगी होती है, दरवाजे अमीन पे हफीज हमारी हाजिरी लगती 350 है। जो डैम बने हैं तो रकम उस पे नहीं लगी? हाँ। क्या वो फ्री में बन जाते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ये जो शराब आ रहे हैं और वो क्या? डैम टूटने की वजह तो से आ सारी रहे सी बात है। वो जो नौकरियां भी देनी थी उसके लिए भी बड़ी मेहनत 50 करनी लाख पड़ी। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़। 50 लाख तो घर थे यार। 50 लाख घरों पे पैसा लगा है अमीन हफीज, 50 लाख घरों पे लगा वजीर है। आला कितने बने पंजाब, वजीर आला बना है, पंजाब मतलब सुने हम लग गया है ना? किसी दिन चांद से या मरीख से जब प्रोग्राम करेंगे ना ये सियासत टुनाइट लाइव, हाँ जी। तो वहां पे उस घर में बैठ के करेंगे, जमीन पे तो नहीं बने। जमीन पे तो नहीं बने, बिल्कुल ठीक सही है बात है, ना? सही बात है। अच्छा सही बात अब है। दूसरी बात अमीन साहब, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि देखिए इन्होंने कमाल के काम किए, लेकिन वो जो केयर टेकर वजीर इत्तलात कमाल के थे नहीं, बनी गाला की सड़क पे की है। कमाल बेचारे को तो पता भी नहीं होगा, आप कमाल की जान छोड़ दें। जो इन्होंने इनके केयर टेकर गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बताया था कि आईडीज के ऊपर, ये जो सोशल मीडिया आईडीज होते हैं ना, इसके ऊपर लोगों की इन्होंने तनख्वाहें लगा रखी हैं 25,000, 65,000, 1 लाख। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर, यूसी लेवल तक सोशल मीडिया के अपने एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर पैदा कर रखे हैं। भाईजान ये हर महीने 6,000 रुपया देना पड़ता है वो ब्लू टिक रखने के लिए ट्विटर का। सही बात है। तो मुझे चीख निकलती है मेरी एक दफा, ठीक है ना, ताकि रीच हमारी रहे ना प्रोग्राम और मैंने की। तो ली नहीं और है। वहां पे यूसी लेवल का जो बंदा है ना पीटीआई का, वो ब्लू टिकिया है, और उसके बात पास है। 3 अकाउंट है ब्लू टिक वाले, आईफोन्स भी और होंगे। वो सारा उसकी अदायगी सूबाई हुकूमत के खाते में से की जाती है। हाँ अब मुझे समझ अब आई पता चला ये पैसे कहां जा रहे कि हैं। जो गैर मुल्की कर्जे थे, जो 48 अरब 70 करोड़ थे, जो गैर मुल्की अमदाद थी, अब मैं- जो 21 हाँ। अरब रुपए थी, जो बैंक ऑफ खैबर से 26 अरब 90 करोड़ लिए गए थे, अब समझ आई भाईजान अगली बात, शमाइला कि ये पैसे अगली बात ये है बिल्कुल समझ आ गई। आईडीज क्यों रखी। जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है, ऑडिट डिपार्टमेंट का कानून कहता है कि जिस बंदे को आप अदायगी करेंगे उसकी आपने आइडेंटिटी लेनी है। तो इसका मतलब है कि जिनकी सोशल मीडिया आईडी के ऊपर आपने उसको अदायगी की है, उसके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, नंबर 1। राइट। या नंबर 2 ये भी हो सकता है कि वो एक से जायद अदायगियां ले रहा हो, तो अगर आप उसकी आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो पकड़ा जाएगा कि एक बंदे को आप एक वक्त में एक काम की एक अदायगी कर सकते। सही ठीक हो गया। रज़ीदा- अब इसमें से जो खौफनाक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमसाया मुल्क के शहरी,
پاکستان کے شہری ہیں ہی نہیں، وہ افغان شہری ہیں، اور وہ جو گرفتار بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں ہاں میں، ان کو ادائیگی پاکستان کے قومی خزانے سے ہوتی ہے، گالی وہ میری پاک فوج کو اور پاکستان کو دیتے ہیں، کے پی کے حکومت سے تنخواہ لے کے آپ دیکھیں کیا ظلم ہے یار۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، امین حفیظ اور رضی دادا اتنی محنت کر کے انہوں نے لوگوں کے بچوں کو گمراہ کیا، اتنے سارے ان کے راز تھے، آپ نے تو منٹ لگایا اور راز کھول کے وہ مارے۔ اب یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں یہاں پہ بریک لوں گی، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک رضی دادا، بسم اللہ۔ سارے راز آپ نے کھول دیے ان کے۔ اب اچھی بات یہ، میرا کام ہے اچھی باتیں بتانا، آپ کا کام ہے پتہ نہیں لوگوں کے راز کھولنا۔ اچھی بات میرے نہیں ہے۔ ہمراز جو ہے نا، آپ نے راز کی بات کی، میرے ہمراز ہیں امین صاحب، اچھا اچھی بات وہ بتائیں۔ رضی چلیں دادا جی، مجھے ایک اچھی بات میں بتا پوچھنی دیتی تھی، ہوں نا۔ وہ بریک آ گئی تھی، ہاں جی، یہ جو مقامی بندے ہیں یا ہمسایہ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ سوشل میڈیا چلانے کے پیسے دے رہے ہوں گے پاکستانی کرنسی میں۔ اچھا ہمارے خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، جو ہماری پاک فوج کے خلاف، جو ہمارے عسکری اداروں کے خلاف، جو ہماری حکومت کے خلاف، جو یہاں امن و امان کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ ٹویٹر جو ہماری معیشت کو خراب کرتے ہیں، ان کی اکثریت ملک سے باہر بیٹھی ہوئی آپریٹ کرتی ہے، ان کو تو پھر ڈالروں میں یہ پیسے دیتے ہوں۔ جی 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 جی، تو سمجھ آگئی پھر پیسہ کہاں لگتا ہے؟ جو ہم پریشان تھے پیسہ تو یہیں پہ لگتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے رضی دادا، ہمارے ملک میں پیسہ انشاءاللہ اور زیادہ آئے گا۔ پہلے تو سی پیک 1 تھا، پھر سی پیک 2 شروع ہوا، اب چائنا بارڈر جو ہے وہ پورا سال کھلا رہے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سازش نہ بتا دوں؟ میں ایسی نہیں ہوں، سازشی ذہن نہیں ہے میرا۔ میں بتاتا ہوں۔ اوکے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا بانی پی ٹی آئی کے اوپر۔ اچھا کیسے؟ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھیک مانگتا ہوا بیرون ملک گرفتار ہوا، اس کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ضبط کر لیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھیک مانگنے کے لیے ہماری ایک ہی شخصیت معروف ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور چندہ۔ اور ابھی تو اور آنے والا ہے، اور ابھی مہینہ بھی آنے والا ہے، سیزن آنے والا ہے، سیزن بڑا اچھا، بھیک سیزن، بھیک سیزن آنے والا ہے، اور وہ عید، بڑی بھیک زیادتی۔ سیزن 2 قربانی کا پرائم منسٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ 11 مہینے تواڈے تے رمضان دا مہینہ ساڈا، نہیں 10 مہینے تواڈے تے 2 مہینے ساڈے، بڑی عید تے چھوٹی۔ اب اس طرف اب چلیے آگے۔ چائنا بارڈر کھول دیا گیا، میں سمجھتا ہوں پورا سال کھلا رہے گا، بہت بڑا تاریخی موقع ہے، بہت بڑا تاریخی موقع ہے۔ دیکھیے پاکستان دنیا کا چوک ہے، اس کے ایک سائیڈ پہ 1 ارب کی آبادی ہے، شمال میں چائنا میں چلے جائیں، مشرق میں 1.5 ارب کی آبادی ہے، آپ انڈیا چلے جائیں، یورپ میں 1.5 ارب کی آبادی ہے، آپ ادھر چلے جائیں، ایران سے تو آگے یورپ ہی ہے نا، ترکی تو یورپ میں آتا ہے نا، یورپین یونین کا ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ اس کے مغرب میں چلے جائیں اگر، تو رشیا اور یہ ساری ریاستیں، آذربائیجان، اور پھر یورپ جا ٹکریں۔ بھائی ہم دنیا کا چوک ہیں، آپ دنیا کا نقشہ ایسے پھیلا کے بیٹھ جائیں اور پرکار رکھیں، وہ پرکار اسلام آباد پہ آ کے ٹکتی ہے۔ یعنی کہ جو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، ہاں، ہائے ہائے کیا مثال دے دی حفیظ نے۔ بھائی جان اگر صرف ہم یہ کریں نا کہ بھائی مشرق والوں تم نے مغرب جانا ہے، اینے پیسے دیو لگ جائے، اور شمال والوں ہاں راہداری لیں، اور دنیا کی اقوام لیتی ہیں یہ۔ اور اس وقت سازش یہ تھی پوری، آپ دیکھیے نا انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے بھی کھیل رہا ہوتا ہے، ویسے کھیل رہا سی، پھینٹیا بڑا سی، ٹھیک ہے، ہاں کل رات پھینٹیا بڑا، اس پہ بات کرنی ہے، بتا دیا اس پہ بات کرنی ہے ابھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں امین حفیظ صاحب کہ اس سازش کو ہمیشہ، اس بات کو ہمیشہ سازش کے ذریعے ناکام بنایا گیا۔ ہم نے شمال سے جنوب کا تجارتی کوریڈور کھولا ہے، راہداری کھول دی۔ کیا بات۔ اچھا چائنا میں ایک کمپنی ہے جی، وہ ہمیں کنٹینر دے گی سوست بارڈر کے اوپر، سوست چیک پوسٹ ہے تھوڑی سی پہلے ہی ہے خجراب سے، وہاں پہ دے گی، اور وہاں سے لے کے ہم سیدھا وہ کنٹینر
جا کے اس رکھیں گے جہاز کے اپنا بحری جہاز کے اوپر گوادر میں, اور اس کا ہم ان سے کرایہ بھی لیں گے, حفاظتی پیسے بھی لیں گے کہ راستے میں اس کو کچھ ہوگا نہیں. اچھا, اور آپ یہ اندازہ کریے کہ اس طرح سے کنٹینر پہنچے گا 10 دن میں, جبکہ عمومی حالات میں جب وہ بیجنگ کے رستے آتا ہے نا جی تو وہ پہنچتا ہے 30 دن میں. ان کی 20 دن کی بچت ہوگی, اور جتنا خرچہ ادھر آتا ہے نا جی اس خرچے سے بھی کم خرچہ آئے گا. یعنی آپ سمجھیں کہ اگر $100 ان کا خرچ آتا تھا اب 40 آئے گا, ایسے. ٹھیک ہے, بہت تو فرق ہے. ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس کے عوض ہمیں جو اس کا ٹول ملے گا, ہمیں جسے کہنا چاہیے ہمارے جو این ایل سی کے ٹرک چلیں گے 200-300 ٹرک روزانہ کے ادھر سے گوادر جایا کریں گے بھائی جان, وہ اچھا بھلا ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی نا سر. اچھا, میں نے سنا ہے کہ زیادہ الیکٹرانک پہ نہیں کچھ بھی اس کے اندر وہ کچھ بھی بھیج دیں, صحیح, سانو تو کرایہ نہ لگی ہے نا, کرایہ تے ٹول دے ہی جاؤ تے لگی جاؤ, سانو کی لگے, سانو کی لگے, خالی کنٹینر آئے گا اسی واپس توڑ دیں گے, کرایہ تے ٹول دے ہی جاؤ تے لگی جاؤ. اتنی بات ہے. چونکہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے جغرافیائی طور پہ ہم ایک ایسی خوبصورت جگہ پر بیٹھے ہیں کہ کسی نے ہمارے دائیں بائیں ادھر ادھر والے نے اگر یورپ جانا ہے, جیسے آپ نے کہا, وہ پاکستان کو ٹچ کیے بغیر نہیں جا سکتا. وہ اور نہیں ہم فری میں ٹچ نہیں کرنے دیتے, ایسی بات نہ کریں. مطلب وہ دیکھو نا, ٹچ والی بات کہیں اور پوری نکل دنیا جاتی میں ہے. جیسے یہاں سے جہاز اٹھتے ہیں امریکہ جاتے ہیں, دبئی سے جہاز اٹھتے ہیں امریکہ جاتے ہیں, راستے میں مانچسٹر پہ اترتے ہیں, فیول بھرتے ہیں, پھر وہاں سے اڑان لیتے ہیں, اور وہاں پر مانچسٹر کو برطانیہ کو وہ ایک بہت بڑی رقم دیتے ہیں. اسی طرح اب جس نے اس خطے سے, خطے کے جتنے ممالک ہیں, یہ اگر یورپ جانا چاہتے ہیں بائی روڈ بائی ریل تو پاکستان سے گزر کے جانا ہے, اور پاکستان کو انہوں نے راہداری دینی ہے. اور اس سے ملک کی معیشت میں بھی کافی افیکٹ ہوگا نا. ایک بات رہ نہ جائے, میں کل نا یہاں سے پروگرام سے نکلا اور گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر نا افغانستان کی فوجیں جو ہیں وہ اٹک تک پہنچ چکی ہیں. میرا تو ایک دفعہ ترا نکل گیا ہے کیوں ہے وہ, میں نے پھر چیک کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ 3 سوشل میڈیائی ٹیمیں, جن کے اندر ایک ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی کی, سمجھتے تو آپ ہے نا سوشل میڈیا ٹیم, وہ تھے, دوسرے افغان قوم پرست تھے, ٹھیک ہے, اور تیسرے چنائی سے چلنے والی تھی. مجھے گالیاں پڑھ پڑھ کے نا تجربہ ہو گیا ہوا ہے, پتہ چل جاتا ہے کدھر سے آ رہی ہے یہ گالی کہاں سے آ رہی ہے, پھر جا کے آپ اس کا پروفائل چیک کر لیتے ہیں. گاڑی کی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چنائی سے اپریٹ ہو رہی ہے, یہ ممبئی سے اپریٹ ہو رہی ہے, یہ دلی سے ہو رہی ہے, یہ کابل سے ہو رہی ہے. سارے علاقوں سے واقف ہے. میں ان کے ایکسنٹ سے واقف ہوں نا, ان کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے واقف ہوں, اور وہ گالی کے اندر مطلب اب آپ بیٹی ہیں, آپ کو کیا بتائیں, وہ جو الفاظ اور وہ سمبلزم جو استعمال کرتے ہیں ایسے کہہ لیں. جیسے مطلب امین حفیظ ہے, لوری بادشاہ ہے, میں اگر کوئی بات کروں گا کہوں گا چیری پھر سے ہو رہے گی نا, میں جیسے کہوں گا کرے تو چیری بیٹھی چیری نو رورا ماریا چیری پھر کر کے. اب اگر میں یہ کہیں کمنٹ کروں اور لکھوں کہ لڑکیاں سڑکیں میں پھرے جاؤں گا کہ یہ تبصرہ کرنے والا امین حفیظ, اگر کہیں یو ٹرن کی بات ہوگی تو کچھ لوگ پتہ چل جائے گا یو ٹرن کہاں سے آیا. اگر بدبخت جو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ عظیم اپنا امین حفیظ صاحب کیا شخصیت ہے, تو وہ یہ ضرور کہہ لے گا کہ بندہ لاہور رہا ہے, بندہ لاہور لے جا تحریر. حالانکہ دنیا میں کوئی اردو بولنے والا اور سمجھنے والا ایسا بدبخت ہو نہیں سکتا کہ جسے نہ پتا ہو کہ امین حفیظ صاحب کون ہے. لیکن سر مسئلہ میں نے پھر کہا, میں نے کہا کیوں ہے, اچھا اب مجھے نیند نہ آئے, پھر میں نے ایک اپنے برخوردار کو فون کیا, یونیفارم میں ہے, میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا ہے, کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرف جا کے ذرا دیکھیں. میں نے اس طرف جا کے دیکھا تو وہاں پہ ہم نے آدھے افغانستان اور وخان پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کہتے گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہوا, یہ ساری لڑائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. لیکن اس میں جو دکھ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پناہ گزین, پاکستان کے ہاں سے روزگار کما کے افغانستان بھیجنے والے لوگ, اور پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان کے خلاف
اور اس کی جغرافیائی حدود کے خلاف بات کر رہے تھے. مجھے تکلیف Very اس sad. بات کی, ٹھیک ہے. اور اس کی بجائے انہوں نے وہ ایک پردہ بنایا, اور اصل میں کیا ہوا کہ کل انہوں نے 3 خودکش حملے کیے ہیں پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر, جس میں 1 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوا ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 4 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. لیکن اس میں درجنوں بلکہ سینکڑوں کے قریب جس طرح کے لوگ پاکستانی فوج کے انہوں نے شہید کر دیے ہوئے تھے, اور جس طرح کے 26 نومبر کو نہیں ہوا تھا جی گولیاں چلی تھیں, بڑی سینکڑوں لوگ نہیں ہزاروں لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے, اور پھر کہانیاں گڑی گئیں کہ جناب ان کی ڈیڈ باڈیز لے جا کے فلاں جگہ کے اوپر ڈمپ کر دی گئی, کیمیکل ڈمپ کر دیا, وہ والی کہانیاں, اس طرح کی کہانیاں وہاں پہ بن رہی تھی. لیکن یہ نہیں کہا کہ تیز آندھی آئی اور وہ بھی اڑ گیا. لیکن سچی بات ہے رضی دادا, اس میں بھی سارے آپریشن میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے انہوں نے کیسا بر وقت جواب دیا, اور ان کے ٹھکانوں پہ جو حملہ کیا پھر یہ بھاگے, اور رپورٹس یہ ہیں کہ جب ہم نے منہ توڑ جواب دیا ان کے اٹیک کا, تو پھر ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ ہم نے فتنہ الخوارج کے تقریباً 15 سے زائد لوگ وہاں پر جہنم واصل کیے ہیں, اور زخمیوں کی تعداد تو بے بہا ہے. یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ ہماری حدود میں آ کے, جیسا کہ ہم ہمیشہ سے افغانستان کو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے ہمسائے ہیں, اچھے ہمسائے بن کے رہیں, آپ کی سرزمین سے ہماری پاک سرزمین پر حملے ہو رہے ہیں, آپ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سرپرستی کرنے کی بجائے, ان کی معاونت کرنے کی بجائے ان کو روک کے رکھیں, ان کو جس کو کہتے ہیں نا لگام ڈال کے رکھیں. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو پھر ہم نے بھی کہا ایلو پھرو نہیں, پھر ہم نے یہ کہا کہ وہ کون سا کیا تھا, رولتے گئے مار تو دیا نہیں, رولتے گئے پر لیکن 1896 کے اندر جناب جب بر صغیر کو الگ کرنا مقصود تھا روس سے, تو اس وقت وخان اس خطے سے کاٹا گیا تھا. وخان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر پاکستان کا ہے, اس لیے وخان آپ کو, اگر آپ یہ جو ڈیورنٹ لائن کی بات کریں گے تو ہم وخان واپس چاہتے ہیں, جو کہ ایک عالمی سازش کے تحت اس وقت کے شاہ افغانستان نے انگریزوں کے ساتھ نام نہاد معاہدہ کر کے تو بر صغیر سے اور پاکستان سے کاٹا تھا. وہ وخان کا جو 45 میٹر, ورنہ آپ جغرافیکلی دیکھیے اس کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا, وخان کی پٹی کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا. دیکھیے وہاں کے رہنے والے وخی جو ہے وہ کشمیری, وہ پشتو نہیں بولتے نہ وہ پرشین بولتے ہیں, وہ کشمیری لینگویج سے ملتی جلتی کوئی لینگویج بولتے ہیں. نمبر 1, وہاں کے رہنے والے جو وخی ہیں نہ ان کے کلچر افغانستان سے ملتا ہے یا سیولائزیشن ملتی ہیں, حتیٰ کہ کسی کی حکومت و کابل میں وخان کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں. ایک تو دور دراز علاقہ ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں ہم افغان نہیں ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ پائن ہے جو صوفی آٹا ہے نا, اور صوفی نہیں ہے پنجاب آٹا, وخان میں وہ کھایا جاتا ہے, یہاں سے اہتمام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. بھائی کیا بات ہے, یعنی زیادہ تر ان کی ویڈیو دیکھی, اس میں وہ والے گھی کے ڈبے جو تھے وہ وہاں پہ بک رہے تھے جو کہ لاہور میں بک رہے. دیسی گھی کے نہیں, مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطہ, وہ سرزمین ہماری ہے اور ہم ہیں, لیکن افغان کہتی ہے نہیں یہ تو ایک فرضی جگہ ہے, نہیں اگر کوئی فرضی کہے گا نا, ہم اس کو دوسرے طرف کی سرزمین نہیں سمجھتے. تم کیوں نہیں سمجھتے, آپ کون ہوتے ہو؟ اور ہم نے پھر اٹیک کر کے جب یہ بھاگے تو پھر بتا دیا نا کہ ہم کون ہیں اور یہ جگہ کون ہے اور اس کا مالک کون ہے. اگر کوئی یہ نہیں کرے گا یا ایسا کرنے کی اجازت دے گا تو پھر وخان جو ہے اس کو لینے کا پورا حق رکھتا ہے. اور بالکل ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ جواب دینا بھی جانتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد.